بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور کیسے ہے۔ حضرت عنہ کا فرمان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو ایسے تکوین پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتے بادل کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر اس انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی آقا ہے۔ تو پھر وہ کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج اس راز سے ہم پردہ اٹھائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفر، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جانیے، یعنی اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اندر کی کھوج کریں، اپنے اندر کی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں اور ریاضتیں کی جاتی ہیں۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کے کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، اسپریچول اویکننگ، اسپریچول انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا، کسب جاتا ہے کام کرنے کو، بلکہ مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادت اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دیں۔ ناظرین کرام، ایمان کی طاقت انسان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوجھ بوجھ سے مختلف قیاس رائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہان اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بنا عرفان یعنی بغیر عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی یعنی پہنچنا ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے ہی پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہوں
یا پیڑ پودے ہوں، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، باجید بستامی، صوفی، سنت، فقیر اور درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین میں گر جاتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا ہو جاتی ہے جہاں سے اسے معرفت الہی مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ یہ سوچتا ہے کہ اوپر ستاروں کے پرے کون کون سے جہاں پوشیدہ ہے۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے، یعنی فنا ہونے والا، اور اس کی روح ابدی ہے، یعنی روح ہمیشگی ہے۔ یعنی انسان پلتا ہے، مرتا ہے، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے، ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے۔ یعنی خالق کی روح خالق کے پاس جانا چاہتی ہے، جہاں سے آئی ہے وہاں ہی جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو جاہل اور ظالم کہا گیا ہے۔ یہ اسی لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے، یعنی روح کو کھانا نہیں دیتا، جسم کو کھانا دیتا، روح کی خوراک کا بندوبست نہیں کرتا اور اسے خالق حقیقی تک پہنچ نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار رہنے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں انگزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے صورتحال میں انسان جسم کے علاج پر لگا رہتا ہے اور ڈاکٹروں اور سائیکٹرسٹ کے پاس جا جا کر، یعنی بڑے بڑے مشہور بڑے بڑے اونچے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر ایک دم تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے، یعنی پردہ ہے، جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اللہ کو پہچان لیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نفس کو مارو، نفس کو ختم کرو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، سمجھ لیں کہ اس پر اللہ مہربان ہو گیا ہے، جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا ہے۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، یعنی یہ چیز بندے کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کو پہچاننا ہے، میں نے اللہ کو پہچاننا ہے، کہ جی نہیں اللہ کیا ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، سبحان اللہ، وہ اس پزل کو، اس مشکل کو ایک دن حل کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں حضرت میرا بیگ فرماتے ہیں، پھیکا پھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھری لاکھ، گیرا کھولنا چانک نہیں، اس لیے بھائی کنگال۔ اللہ کا جو بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون، دین فطرت، قدرت
مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ سے جو ہوتے ہیں یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، یعنی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا تو نصرانی بنا دیں گے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہودی بنا دیں گے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بنا دیں گے۔ مگر اگر اس بچے کی قسمت تیز ہے تو بڑا اگر وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اسے موقع ملے مسلمان بن سکتا ہے، اس کی زندگی سمجھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شرک کے تعلیم کے بعد طریقت، حقیقت، معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس کے پیچھے خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی پانی دیتا ہے اسے، اور ایک دن وہ بیج کو کمپل کی صورت میں، کمپل ہے جیسے درخت کی کمپل ٹہنی شاخ پھوٹتی ہے، پھوٹ پڑتا ہے۔ بیج جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، یعنی مضبوط درخت بن جاتا ہے، جس کے بارے میں سخی سلطان بو رحمت اللہ فرماتے ہیں: الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد بنے چلائی ہو، نفیس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جدو پھلن پر آئی ہو۔ جب یعنی بوٹی کے پھول نکلتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، مشک مچاتی ہے، ایسی جب اندر اللہ کی بوٹی لگی ہو، اندر کا بوٹی کا مطلب اندر اللہ کی لگن لگی ہو، جیسے وہ بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، پھول نکلتے ہیں، خوشبو اٹھتی ہے۔ جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو، یعنی جس نے بوٹی لائی، جس کامل بزرگ نے بوٹی لائی ہو، اس کے مسجد کے جاؤ۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرأت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، سبحان اللہ، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں کہ میں کون ہوں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لاخوف ہو جاتے ہیں، انہیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، وہ موت ہی کیوں نہ پاوے ہو، اسے موت کا فکر ڈر نہیں رہتا۔ وہ منہ تو قبلہ انتا منہ تو کہ مصداق ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور موت انہیں ایک خوبصورت چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو نظر آ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ رب کو پہچان لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں، باہر بھی موجود ہے، انسان کے اندر بھی، یہ اندر مشینری نہیں چل رہی، سارا دیکھیں اللہ کی شان ہے۔ اللہ انسان کی شاہ تک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کی صرف اپنی شاہ تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بغیر رہنمائی انسان اپنی شاہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ بغیر رہنمائی، یعنی بغیر پیر و مرشد، بغیر بزرگوں کے، بغیر استاد کے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے، یعنی کہ انسان کا سفر جو ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور انہیں اللہ اطمینان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دین کے تمام بڑے ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹس ہیں، راستہ ہے، لیکن منزل نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے، اور بغیر کسی رہنمائی کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے، بھول جائیں گے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کا راز پا جائیں گے، اور اس دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ جو لوگ معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت کا راستہ بتائے اور آپ کو گھروں میں سکون اور اطمینان فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔
تو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔